مجھے 2-3 دفعہ ہندوستان جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ ایک سنیارے کی دکان پہ گئے، ایک صحافی دوست میرے ساتھ تھے، تو ان کو وہ سنیارہ کہنے لگا کہ تم شکر کرو پاکستان میں پیدا ہوئے ہو، آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو۔ تو جو صحافی دوست تھے انہوں نے کہا کہ کس بات کا شکر ادا کریں، پاکستان کے یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے؟ جیسے کہ آج بعض نوجوان بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ پہلے پاکستان کے ساتھ اپنا سلوک بھی تو دیکھ لو، تم اس ملک کے ساتھ کیا سلوک کر رہے؟ بہرحال انڈیا میں اس سنیارے نے کہا شکر کرو تم پاکستان میں پیدا ہوئے ہو۔ میرے صحافی دوست نے کہا کس بات کا شکر؟ اس سنیارے نے نا دیوار کے اندر جو صندوقچی تھی وہ کھولی، اپنی 3 سندیں نکال کے دکھائیں۔ اس نے کہا میں نے فلسفے میں PhD کی ہوئی ہے، میں نے انجینئرنگ میں ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے، ایک اور MA اس نے بتایا، 3 ڈگریاں اس نے نکال کے دکھائیں۔ اس نے کہا اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بھی میں ہندوستان میں نوکری نہیں لے سکا چونکہ میں مسلمان ہوں، باپ کی بنائی ہوئی دکان پہ میں بیٹھ کے ہوں۔ اگر تم بھی یہاں ہوتے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بھی ریڑھی لگا کے رزق کماتے۔ اچھی نوکریاں، اعلیٰ نوکریاں مسلمانوں کے لیے بند ہیں، ملازمت کے اعلیٰ دروازے اور کاروبار کے اعلیٰ مقام وہ بھی ہندوؤں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور پاکستان میں کم پڑھا لکھا نوجوان بھی اچھی نوکری کر رہے ہیں۔ اس نے 3 سندیں نکال کے دکھائی، انہوں نے کہا فلسفے میں نے PhD کی ہوئی ہے لیکن میں اعلیٰ نوکری نہیں حاصل کر سکا، انجینئرنگ میں نے ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے، اعلیٰ نوکری نہیں کر سکا۔ اگر پاکستان نہ وجود میں آتا آج ہم کس حال میں ہوتے؟ ایک صحافی یہاں لاہور آیا تو پریس کلب میں جب اس سے تاثرات لیے گئے تو اس نے سب سے پہلی بات یہ کی تھی، اس نے کہا میں فلاں کالونی سے گزرا ہوں، فلاں کالونی سے گزرا ہوں، پہلی دفعہ دل بڑا خوش ہوا ہے کہ بڑی بڑی کوٹھیوں پر میں نے مسلمانوں کے نام دیکھے ہیں، ورنہ میں ہندوستان میں آج تک بڑی کوٹھیوں پر ہندوؤں کے نام ہی دیکھتا رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان بڑا مکان یا کوٹھی بنا ہی نہیں سکتے، مسلمان تو چھوٹے مکان ہی بنا سکتے۔ اگر پاکستان نہ بنتا ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے، کس حال میں ہوتے؟ حرم پاک میں مکہ شریف مسجد حرام میں ایک بوڑھے حاجی صاحب ملے جو بڑے رو رہے تھے، بڑی رکت ان پہ طاری تھی، رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ جب رکت کچھ کم ہوئی، افاقہ ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ اردو سپیکنگ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ان کا میں انڈیا سے آیا ہوں، اور انڈیا کا جو گجرات ہے میں وہاں سے آیا ہوں، تو رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے سامنے میری بچیوں کو اور میرے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر کے اس کی دیواروں پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی تھی، میں نے اپنی جلتی ہوئی بچیوں کی آوازیں سنی ہیں۔ مسجد حرام میں نے وہ بوڑھے بابا جی صاحب کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج مسجد میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے خود ان سے یہ بات سنی۔ آج ہم بڑی عزت سے اپنی بہنیں بیٹیاں گھروں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بڑی محفوظ ہیں اس ملک میں۔ اگر یہ ملک آزاد نہ ہوتا تو ہم غلامی کی زندگی گزارتے جائیں۔ برما کے مسلمانوں سے پوچھیں کتنے مسلمان پچھلے دنوں میں برما میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے؟ کوئی اقوام متحدہ نے پوچھا ہے کہ جانور قتل ہوئے ہیں یا انسان قتل ہوئے ہیں؟ برما میں جو مسلمان مارے گئے ہیں، کیا اقوام متحدہ نے پوچھا ہے کہ انسان قتل ہوئے ہیں یا جانور قتل ہوئے ہیں؟ آپ تو آزاد ملک میں رہتے ہیں اور بڑی عزت سے رہ رہے ہیں۔ شکرانے کے نفل پڑھ کے اصالے ثواب کریں علامہ فضل حق خیر آبادی کو، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کو، صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو، اور ان قائدین کو، علامہ اقبال کو، قائد اعظم، ان کے لیے دعا کریں جنہوں نے
سٹرگل کر کے، کوشش کر کے، جد و جہد کر کے اس ملک کو آزاد کروایا۔